حدیث نبوی ہے، یعنی صادق اور امین رسول کا فرمان ذیشان ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف ہی لکھا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ روایت ہے ابی ابن کعب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور تشریف فرماتے، امام حسین داخل ہوئے تو امام حسین کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا، اے ابا عبداللہ مرحبا۔ تو اس وقت ابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے علاوہ بھی یا رسول اللہ زمین و آسمان کی کوئی اور زینت ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور خود سید الانبیاء سرور کائنات ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، یہ یاد رکھو کہ جتنا زمین والے حسین کو جانتے ہیں اس سے زیادہ آسمان والے حسین کو جانتے ہیں، یعنی جتنی معرفت زمین والوں کی ہے اس سے بہت زیادہ آسمان والوں کی ہے۔ اکبر کا لفظ ہے یہاں پر، جتنا زمین میں حسین ہے اس سے اکبر آسمانوں پر ہے، کیونکہ انہ مکتوب عن یمین عرش اللہ۔ آپ تقریباً بہت سے یا بزنس کرنے والے تشریف فرمائیں، کہیں نہ کہیں کوئی ہر ایک کے لیے اس کے بزنس کا، اس کی کمپنی کا کوئی لوگو ہوتا ہے، کوئی موٹو ہوتا ہے، کوئی ایک پنچ لائن ہوتی ہے۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کائنات میں کچھ ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کائنات کی ہیڈ لائن ہے؟ تو اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ حضور مکرم کے اس فرمان کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کب تک امام حسین تھے ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی۔ امام حسین علیہ السلام یہ جو حضور نے فرمایا ہے تو یہ فار ایور ہے، 2024 میں بھی ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی، جو ہدایت لینا چاہے۔ تو یہ حدیث یہاں تک معروف ہے، لیکن اس کے آگے ایک اور جملہ حضور نے ارشاد فرمایا جو کم معروف ہے، کہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہوا امام و عز و علم و فخر و ذخر، کہ حسین عزتوں کا امام ہے، فخر کا امام ہے، علم کا امام ہے، اور جو آل محمد کے پاس ذخیرہ ہے اس کا امام ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام، ظاہر ہے کہ جب آپ مجلس امام حسین علیہ السلام میں شریک ہیں اور فرش پہ تشریف فرما ہیں تو یہاں ہر ایک اسی نیت سے آیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں جوڑ لے امام حسین علیہ السلام سے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، ایک عالم ربانی ہیں، پہلے تو میں کو ایک بات عرض کروں، ان کا یہ کہنا تھا کہ کربلا گئے، یہ آج سے بات ہے تقریباً 50 سال پہلے کی، جب بہت کم لوگ جاتے تھے کربلا۔ تو جب کربلا پہنچے تو ان کے ساتھ ایک کاروان تھا، اور بعد میں جب بیٹھک ہوئی مسافر خانے میں تو لوگوں نے ان سے آ کے اپنی اپنی بات کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ ہم نے یہ معجزہ دیکھا، کسی نے کہا ہم نے یہ کرامت دیکھی۔ قلعہ صاحب اجازت ہے کہ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ہر ایک نے اپنی بات بیان کی کہ میں نے یہ کرامت دیکھی، مجھے یہ فیلنگ ہوئی، مجھے یہ احساس ہوا۔ تو وہاں ان سب نے، وہ جو عالم تھے ان سے پوچھا، بزرگ عالم تھے پنجاب کے، ان سے پوچھا کہ قبلہ آپ بتائیے کہ آپ نے کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک معجزہ دیکھا ہے۔ کہ حضرت کیا معجزہ دیکھا ہے؟ کہ یہ کہ ہم امام حسین کے حرم میں پہنچ چکے ہیں اور زری سے لپٹے ہوئے ہیں۔ تب لوگ منتظر تھے کہ اور آگے کیا؟ کہ بس یہ، مطلب کہا ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ دیکھو فرض کرو کہ ایک جامع مسجد ہو، وہاں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام جماعت ہیں، قبلہ صاحب تشریف فرما یہاں پر، مثلاً وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہوں، لوگ اپنی عبادتوں میں مصروف ہوں، اور ایک گیلا کتا مسجد میں داخل ہو اور کوئی اس کو کچھ نہ کہے، تو یہ خلاف فطرت ہے یا نہیں؟ کوئی اس کو باہر نہ بھگائے تو یہ خلاف فطرت ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی خلاف فطرت تو ہے۔ تو جو خلاف فطرت جو ہوتا ہے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ کہ بس سمجھو یہ کہ حسین کا حرم ہے، میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، شاید آپ کے لیے نہ کہہ سکوں، کہ گیلے کتے کی طرح میں لپٹا ہوا ہوں زری سے، نہ فرشتے مجھے دور کرتے ہیں، نہ حسین مجھے دھتکارتے ہیں، نہ اللہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ مجھے وہ اٹھا کے حرم سے باہر پھینک دے۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ مجھے ایسا گناہگار امام حسین علیہ السلام کی زری کے پاس اس طرح سے لپٹ کر امام حسین علیہ السلام سے راز و نیاز کر رہا ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے توفیق مل جائے، موقع مل جائے کہ میں زری سے لپٹا رہوں اور حسین سے باتیں کرتا رہوں۔ ہم معجزے کو کسی اور کیفیت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ
آپ دیکھیں عرفاء علماء کے کلام میں، آپ خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں تو آپ خود ایک معجزہ ہیں اللہ کا.